اب سینیٹر صاحب آبویسلی آپ نے جو بات کی کہ آپ ان کی مدد کریں گے یا آپ تیار ہیں، اور مسئلہ تو سر پورے پاکستان کا یہ ہے، بٹ سر کوئی کین یو پٹ اٹ انٹو مور کانکریٹ ٹرمز کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے پاکستان کے عام لوگ ہوں، اب مطلب کہ پہلا قدم دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز آبویسلی یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوگا کہ اگر آج حکومت کہہ بھی دے کہ اس نے بات کرنی ہے تو وہ کن سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ اب اتنا ہم نے what I'm trying to say سر کہ مسئلہ اتنا ہم نے الجھا دیا کہ اس کو سلجھانا بھی آسان نہیں ہوگا، کچھ روشنی ڈالیں اس پہ۔ پہلا قدم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ان گروہوں کو کھولنا ہے نا، تو پہلا قدم جو ہے وہ مسنگ پرسن کا ہے۔ ان کے بچے جن کو آپ نے 15 20 سال سے اٹھا کے غائب کیا ہے، وہ جو زندہ بچے ہیں یا اب بڑے ہو گئے ہیں یا جوان تھے، اب زیادہ مزید جوان ہو گئے ہیں، اس وقت ینگسٹر تھے، تو اب ان بچوں کا یا جو اس میں وفات پا چکے ہیں جو زندہ نہیں ہیں، ان کے مسئلے کو جو ہے آپ نے حل کرنا ہے۔ آپ کی جو گرہ کھلے گی اس مسئلے کی، یہ یہاں سے کھلے گی، یہ بہت تلخ گھونٹ ہے، یہ آپ کو پینا پڑے گا۔ ہم ساری عدالتوں میں جا چکے، ہم سارے ایوانوں میں جا چکے، ہم ایوانوں میں روز یہ جو ہے نا یہ کہتے مر گئے کہ جی یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریے، عدالتوں میں کہتے مر گئے، مگر وہ مسنگ پرسن سرفیس پہ نہیں آئے۔ ایک بڑا ایک پیج کا 1 پیجر جواب آتا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب وہ آپ روز جو ہے نا وہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ روز وہ آپ واپس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے عدالتوں میں جانا بند کر دیا، ایوانوں میں آنا بند کر دیا، انہوں نے سڑکوں کا کنٹرول سنبھال لیا، اور سڑک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد جو ہے آپ ان کے بچے ان کو واپس کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ قانون کو آپ نے توڑا تھا، جواب میں انہوں نے توڑا ہے۔ یہی سارا معاملہ ہے، گرہ یہاں سے کھلے گی۔ آپ نے اگر معاملات کو سیدھا کرنا ہے، آج اس بات پہ شروع کریے، کل سے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رائٹس کا مسئلہ ہے، جو ان کا حق ہے، جو ان کا اگر فرض کریے کہ گھر کسی کا ہے، اس کو جس کا گھر ہے، جس کے گھر سے وسائل نکلتے ہیں، اس کا پہلا حق ہے، اس کو پہلے حق کو تسلیم کر لیجئے، ان کے حق اختیار کو تسلیم کر لیجئے، ان کے حق اقتدار کو تسلیم کر لیجئے۔ یہ جو آپ نے پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے نا بند کریے اس مسئلے کو۔ وہ بھی اتنے محب وطن ہوں گے، وہ بھی اتنے آپ کے تابعدار ہوں گے ریاست کے جتنے کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، مگر آپ نے اپنی اینک سے دیکھ کے اپنے ایک سانچے بنائے ہوئے۔ ٹھیک سر معاف کریے گا، اب تھوڑی سی بات ذرا کم اہم ایشوز جو ہیں وہ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ سر پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی ملاقاتیں جاری ہیں، گزشتہ روز بھی ملاقات ہوئی، سر کچھ آپ بتائیں گے کہ کیا ایگزیکٹلی اب آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، یا کون سے ایشوز ہیں جن پہ گفتگو جاری ہے؟ معاملات اب مزید جو ہے نا وہ شکل اختیار کر رہے ہیں، پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ کل سلمان صاحب نے تو پھر ایک کوئی چھوٹا موٹا سٹیٹمنٹ دے دیا تھا، وہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جس کی مرضی ہو آنا آئے، جس کی مرضی نہ ہو نہ آئے، تو وہ کوئی احسان نہیں کرے گا وغیرہ، کوئی اس طرح کا مفہوم، اس طرح سے مجھے ایگزیکٹ الفاظ اب یاد نہیں ہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملات جو ہے نا وہ کوئی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور وہ بہتری کی طرف، یعنی پارٹیوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ نتائج کیا نکلتے ہیں، مگر کچھ ایسی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو شیئر کریں گے انشاءاللہ چند دن میں آپ سب کے ساتھ۔ سینیٹر صاحب اب کچھ تو بتائیں کہ یہ بہتری کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، یا ہم کیسے ڈیفائن کریں، کیونکہ عام تاثر جو ہے یا جس کے اوپر لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جی آپ لوگوں میں اگر کوئی اتفاق ہو گیا تو آپ لوگ سڑکوں پہ دونوں نکل آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اور JUIF سڑکوں پہ ہوگی تو حکومت پہ دباؤ پڑے گا۔ مگر اتنا تو بتائیں کہ کیا آپ لوگ انہی لائنز پر گفتگو کر رہے ہیں یا کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیے سڑکوں پہ نکلنے کی بات جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی، ہم جو ہے نا ابھی تک اس کے ڈھانچے پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اتحاد ہوگا تو اس کا نظم کیا ہوگا، اس میں فیصلے کس طرح سے ہوں گے، یا جو ہمارے درمیان جو ہے ایک ماضی کی بات ہے، ایک بٹر جو ہے ہمارا وہ ہے، اس میں آپس میں ایک ماضی ہے، تلخ ماضی ہے، تو اس سے ہم آگے نکل کے ہم کس طرح سے اکٹھے چل پائیں گے۔ پھر جو فیصلے ہوں گے کہ سڑکوں پہ آنا ہے نہیں آنا، کس طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا باقی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے،
یہ وہ اتحاد کی سطح پہ ہوگا، اور پھر پارٹیاں جو ہے وہ اپنے طور پہ شاید ڈیسیژن نہ لے پائیں، ماسوا یہ کہ اتحاد کے اندر جو اجتماعی قیادت ہوگی یا جو بھی قیادت کا طریقہ کار ہوگا وہ کوئی فیصلہ کرے۔ کامران صاحب، یہ جو شکایت رہی ہے JUI-FA کو، آپ نے بھی ذکر کیا تلخی کا، جو چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، بیانات آ جاتے ہیں، کیا وہ ابھی ایک ایشو ہے، یا اس کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کر لیا ہے؟ ایڈریس ہوا نہیں ہے، مگر باور کروایا گیا ہے کہ یہ ایشو بھی جو ہے نا یہ ایڈریس ہو جائے گا، اور ریسپیکٹیبل طریقے سے یہ ایڈریس ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ چیزوں نے شکل اختیار کرنی ہے اور یہ جو کچھ بھی ہوگا ڈاکومنٹڈ ہوگا، تو پھر سارا کچھ جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان معاملات کو۔ کامران صاحب، کیا یہ مذاکرات صرف آپ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ obviously پچھلے دنوں میں جو ایک یہاں سیمینار ہوا اس میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، کیا آپ دونوں کے درمیان ہی یہ جو بھی جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی ڈیٹیلز آپ لوگ ورک آؤٹ کریں آپ دونوں کے درمیان ہے، یا یہ کوئی اس کے اندر باقی جماعتیں ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، یا وہ ایک الگ پروسیس ہے؟ نہیں، اتحاد میں تو سارے ہوں گے، مگر اس میں ایک طرف ماضی جو ہے ہم دو پارٹیوں کا ہے، باقی تو اپنا محمود خان صاحب کے ساتھ، شاہد خاقان صاحب کے ساتھ، یا باقی GDA کے ساتھ یا دیگر پارٹیوں کے ساتھ، وہ تو ہمارا اور ان کا کوئی پرابلم نہیں رہا، اور وہ اسی طرح سے اپنا PTI کا ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ان جماعتوں کے ساتھ۔ تو وہ صرف ہم نے اپنے معاملات کو سیٹل کرنا ہے، اور پھر وہ ساری جماعتیں اس کے بعد مل کے آگے بڑھنے کا اگر بات بن گئی تو پھر پروگرام بنا سکتے ہیں۔ پر سر یہ کتنا اس پہ وقت لگ سکتا ہے؟ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھوں کیونکہ شاید یہ پاکستانی سیاست میں عموماً جو یہ جب بھی اتحاد بنتے ہیں تو مین لیڈرشپ کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ بہت عرصے بعد ہم یہ ایک ایسا پروسیس دیکھ رہے ہیں جس میں ایک طرف عمران خان صاحب تو ویسے ہی جیل میں ہیں، مگر آپ لوگ بھی مطلب کہ مولانا صاحب نہیں، آپ لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اسد قیصر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، تو یہ تو ویسے ہی ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا ڈیلیکیٹ پروسیس ہے، کیونکہ مین لیڈرشپ کو تو آپ لوگ بعد میں بیچ میں انوالو کریں گے if it comes to that۔ لیڈرشپ کو اس میں آگاہ رکھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تھوڑا سا معاملات جو ہے وہ دوسری طرح سے چلتے ہیں، اس میں ہمارا معاملہ جو ہے، ہمارا نظم جو ہے، ہمارا جو ڈھانچہ ہے جماعت کا وہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ ہمارے ہاں ویسے بھی جو ہے وہ فیصلے ادارے کرتے ہیں۔ لیڈرشپ تو آپ کو مولانا صاحب کی معلوم ہے کہ وہ نظر بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے مولانا صاحب جو ہے کم از کم 3 اداروں سے پوچھنے کے، آپ اس کو کہہ لیجئے کہ محتاج ہیں، کہ آپ اپنی جنرل کونسل سے پوچھیں گے، اپنی شورا سے پوچھیں گے، اپنی عاملہ سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا۔ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ہمارا لیڈر اکیلے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ وہ سب پہ مسلط ہو جاتا ہے، نہیں، پوری جماعت کو اس میں اعتماد میں لیا جاتا ہے، ورکر جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ انگیج ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ بھی ایک ڈیموکریسی کی شکل ہے، آپ اس کو کہہ لیں۔